بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس سے ہمیں اور آپ سب کو اس دینی مجلس میں بیٹھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی، جو بڑی اہم نیکی ہے. اور اس کے بعد صوبائی جمعیت کے بھی ہم ذمہ داران اور مسجد کے بھی ترستیان جو ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے آج مجھے یہ موقع عطا کیا، اور امیر محترم بھی بہت ہی زیادہ شکر گزاری کے مستحق ہے جو موقع ملتے ہی طرح طرح کے مشکلات، پریشانیوں اور حاجات اور ضرورت مشغولیات کے باوجود فوراً کوئی نہ کوئی پروگرام ترتیب دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو بھی قبول فرمائے. دوستو، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک سورہ رعد کی آیت تلاوت کی ہے، اور آپ انشاءاللہ اسی آیت کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا جو موضوع سخن ہے ذکر الہی. آج دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہے قلبی سکون. الحمدللہ مال، دولت، کاروبار، ساری چیزوں سے اللہ نے مالا مال کیا ہے، اولاد، صحت، تندرستی، سب کچھ، لیکن آج انسان کو قلبی سکون ذرا نصیب نہیں ہوا. ہر انسان قلبی اعتبار سے پریشان ہے. کوئی اپنے کام دھندے کی وجہ سے، کوئی اپنے کاروبار، اور آپ جانتے پتہ نہیں ہزاروں انسان اپنے گھریلو معاملات اور اولاد سے پریشان. ایک تو نہیں، بہت ساری مشکلات آئی. تو قلبی سکون ہمیں کیسے نصیب ہو؟ آج انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم وہ چند باتیں پیش کریں گے جس سے انسان کو قلبی سکون. ذرا اندازہ لگائیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے بھوک پریشانی برداشت کر کے زندگی گزار والوں کو بڑا قلبی سکون تھا. کبھی ان کو سونے کے لیے ٹیبلٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس بستر پر آئے اللہم بسمک اموت مدے سے سو گئے. اور آج ہم گھر میں جاتے ہیں تو بستر پہ لیٹنے کے بعد ایسی الجھنے، ایسا ٹینشن کہ انسان سوچتے سوچتے صبح کر دیتا ہے
اور शैतान सुबह के वक्त आकर के हाथ पैर दबा के सुला देता है, फजर की नमाज से भी महरूम। कुरान मजीद की आयत सूरत रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ लोगों याद रखना, ईमान वालों को जो कल्बी सुकून नसीब होता है अल्लाह ताला की जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अला जो है इसको हर्फ तंबीह कहा जाता है। हर्फ तंबीह यानी काफी इंसान को बुलाने के लिए। जैसे आप रास्ता पकड़ के जा रहे, किसी को बुला रहे हैं, उसका नाम नहीं मालूम है और आपको बुला रहे, हेलो 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 हेलो। जब तक हेलो हेलो पीछे मुड़ कर के देखे आपका हेलो खत्म नहीं होता। यही अरबी ज़बान में अला, ऐसो लोगो गाफिलो कान खोलो सुन लो, अला सुन लो, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ईमान वालों, तुम्हारे दिलों को सुकून जो मिलता है अल्लाह ताला के जिक्र से। यही असल में समझना है। हमारे यहाँ आमतौर पर जिक्र का मतलब क्या समझा गया? बस तस्बीह हाथ में ले ले, चलते रहे, वो जिक्र हो गया। यही असल बड़ी परेशानी है। तो जिक्र का मतलब पहले समझें दोस्तों। नंबर एक, जिक्र इलाही से मुराद और उसका मतलब होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमा बरदारी। यानी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हर वक्त जिक्र करेंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपको अल्लाह ताला की तरफ दावत दी जाए, बुलाया जाए, अल्लाह का फरीदा आ जाए, तो कायनात की सारी चीजों को छोड़ करके अल्लाह के जिक्र की तरफ, इबादत की तरफ आओ। यही अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी मस्जिद में समझता हूँ शायद सब लोग नहीं पहचानते होंगे। अभी कल ही शोलापुर स्टेशन पर उतरा था, एक नौजवान आया, आप पहली बार आ रहे हैं? हाँ, शोलापुर पहली बार है। मैंने कहा बेटे तुम्हारे बाप की शादी से पहले आ समझ गए, और क्या तो तुम्हारे बाप की शादी नहीं हुई थी तब से मैं आ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद हमारे लिए कोई नहीं है। तकरीबन सबसे पहले मैं आने आने से लगता तो तकरीबन 49 साल यानी 49 साल गुजर गए और इसमें जो सबसे पहले आया था मस्जिद थी। मकान छोटा था, शहर बड़ा बड़ा था, दरख्त लगे रहते तो वहीं बैठ करके खाना खाते थे और क्या कहते लोगों से बातचीत होती थी। काश के अल्लाह ताला जहाँ सारी चीजों को बड़ा करा दिया। हम दुआ करते हैं अल्लाह इस मस्जिद को खूब बड़ी बनवा दे, जोर से हमें कहो ताकि बन जाए। और आगे पीछे दाएं बाएं हम लोग बैठे बैठे हैं, सब लोग एक मस्जिद के हाल में बैठे और किसी को ऐसे न झांकना पड़े, सबको सिर्फ ऐसे देखना पड़े। अल्लाह ताला अगर नियत कर ले, इरादा कर ले, ठान ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई चीज मुश्किल नहीं है। लेकिन इंसान का हिम्मत करे, सोचे, दुआ करो अल्लाह ताला हमारे इस मस्जिद को आलीशान मस्जिद में बनाए। जो बॉम्बे की तारीख में कहा जाता है दो मस्जिदें सबसे पुरानी जो समझी जाती है, कहा जाता है उनमें से पहला नंबर इसका आता है, पहला नंबर इसका आता है। अल्लाह ताला इसकी क़यामत को कबूल फरमाए और जिन्होंने मस्जिद को बनाया था क़यामत तक उनके लिए अल्लाह ताला सबके जारिया रखे। तो बहुत पहले से आते हैं, कोई ये ना सोचे कि एक साहब पूछ लेंगे कि पहली बार आ रहे हैं, पहली बार नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पहचाने न हो, इससे पहले भी आए थे, चंद साल पहले भी सूबाई जमीन पर हमला आए हुए थे। तो दोस्तों जिक्र आप जरा सोचें, जिक्र का मतलब ये अहले हदीस मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। हर जुमे को तकरीबन हम तो यही समझते हैं अल्लाह ताला ने
ساری سنتوں پر عمل کرنے کے لیے یہی جماعت اہل حدیث کو اللہ نے منتخب کیا ہے. سمجھ گئے نا؟ چھوٹی بڑی ہر سنت سوچتا ہے کہ انسان کا. اس لیے ہمارے اس برد صغیر میں جن مردہ سنتوں کو آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے. ایک عرصہ ایسا گزرا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک اس کو سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں ہند الاسلامیہ، عہد الہند الاسلامیہ، اور اس کو بغداد کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ یعنی یہ دار الاسلام کو کہا جاتا تھا. اس کا پرانا نام دلی کا دار الاسلام ہے. اور اندازہ لگائیں، تعجب کریں گے کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ صرف دلی کے اندر 999 مدرسے تھے. کتنے؟ آپ اندازہ لگائیں. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود 5ویں صدی کے بعد سے لے کر کے یوں سمجھے 11ویں صدی تک صرف اسلام کا نام لیا گیا ہے اور سنت کو زندہ نہیں کیا گیا. الحمدللہ شاہ اسماعیل شہید کی جو کوششوں سے جب مردہ سنتوں کو زندہ کیا جانے لگا تو علماء اہل حدیث نے ایسی سنت زندہ کرنے کے اہل حدیث بھائیوں کوشش کیا. ان کے شاگردوں نے کہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے حدیث کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا کہتا یا رسول اللہ مجھے شادی کرنی. ایک عورت آئی اللہ کے رسول نے شادی کرنی. اس کا مقصد تھا اللہ کے رسول پسند کر لے. اللہ سے اوپر سے دیکھا جی کر لی. شیخ حدیث ہے تھوڑی آپ نے سر اٹھایا تو تھوڑی کھڑی ہوئی ہے ابھی کھڑی اور ٹھان کیا ہے کہ مجھ کو شادی کرنے کی چاہیے. پھر آپ نے آخر کار جب دیکھا ساتھیوں نے اللہ سے کوئی جواب نہیں دے رہے. ایک غریب صحابی اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو ضرورت میں سے شادی کر. اللہ اکبر. آج فرمایا شادی کر لو گے؟ مہر کیا دو گے؟ کہا کچھ نہیں دوں گا. میرے پاس مہر کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول کچھ تب اس وقت تمام من حدی. آج میں بغیر مہر کے شادی نہیں ہوگی. جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی صحیح لے کر کے آؤ تاکہ اس کو مہر مقرر کر کے تمہارا نکاح. بیچارے واپس گئے اپنے گھر کو چھان ڈالا. کہیں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. سونا چاندی تو جانے دے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اللہ یہ بتا رہا ہوں ہماری اس جماعت اہل حدیث مردہ سنتوں کو کیسے زندہ کیا. اور آج بوریا بستر لے کر کے چلنے والے سناتے ہیں کہ جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہید ہوگا. سب ایک سنت بھی زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں. سنت کسی اپنے بزرگوں کی زندہ کر رہے ہیں اور اہل حدیث نے نبی کی سنت کو زندہ کیا. اللہ کو آئی بیچاری لوٹ کر کے اللہ سونے کی انگوٹھی میرے پاس نہیں. ارے کچھ تو لے کے آؤ. کچھ نہیں ہے. تو بغیر مہر کے تو شادی نہیں ہوگی. تو اس نے کہا میں اپنی لنگی دے دوں گا. کیا دے دوں گا؟ مہر میں اپنی لنگی دے دوں گا. اللہ اللہ کے بندے اگر اسی وقت بیوی اپنا مہر مانگ لے گی تو کیسے زندگی گزارے گا؟ برہنہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا قرآن مجید کی کچھ آیات تجھے یاد ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں یاد ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کن فعل لکھا فلاں فلاں صورتیں اس عورت کو یاد کرا دو. یہی صورتوں کا یاد کرا دینا ہی تمہارا مہر مقرر کریں گے تمہارا نکاح. ایک ایسی سنت تھی آج دنیا اس کی مخالفت کرتا ہے. لیکن جب الحمدللہ مردہ سنت کو ہمارے اسلاف زندہ کرنے لگے تو مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ جن کی وفات تقریباً 1862 کہا جاتا ہے. اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے. پٹنہ کے اندر صادق پور جو محلہ تھا
کبھی چلے جائے تو اللہ لے جائے تو ضرور زیارت کیجیے گا اس محلے کو، لیکن انگریز اس کو کچھ کا کچھ بنا کر کے وہابیوں کا نام دے کر مخالفت میں کچھ کر ڈالا، لیکن کچھ آثار موجود ہیں۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے درس دیتے تھے، درس قرآن اور بلوغ المرام پڑھاتے تھے۔ کہتے ہیں 500 سیکھنے والے اہل حدیث مرد و عورت اکٹھا ہو تو ایک دن اپنے ایک شاگرد کو، بنگالی تھا، اس کی شادی کرائی، حافظ قرآن تھا، بیوی ان پڑھ تھی، تو انہوں نے شادی کرا دی، کہا فلاں فلاں صورت یاد کرا دینا، یہی تیرا مہر ہے۔ لوگ نہیں کچھ اور دیں گے، کہا نہیں، ہم چاہتے نبی کی مردہ سنت کو زندہ کریں، لیکن افسوس صد افسوس وہاں مردہ سنت کو زندہ کیا جائے اور آج کچھ اہل حدیث ایسے نکلے کہ روزہ اللہ کے ہاں جا کر کے سنت کو چھلا کر کے گٹر میں ڈال دیا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ انہیں مردہ سنتوں میں سے ضمنی طور پر بتا رہا تھا، ایک زندہ کی گئی کہ جمعے کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورۃ الجمعہ اور دوسری میں سورۃ ترتیب یہی نا منافقون یا سبح اسم ربک الاعلی اور حلقہ حدیث غاشیہ۔ الحمدللہ دیکھیں ان مردہ سنتوں میں سے ہمارے سلف نے ایک مردہ سنت یہ بھی زندہ کی، اور انشاءاللہ اب تو اتنی پڑھی جاتی ہے چاروں صورتوں میں کوئی نہ کوئی صورت، انشاءاللہ اب قیامت تک یہ سنت مٹنے والی نہیں ہے، اور نہ اس سنت پر عمل کرنے والے مٹیں گے۔ بھائیو اسی صورت کے اندر سورۃ الجمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، آگے کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ وہاں کوئی بیٹھ کر کے سبحان اللہ اتنی لمبی تسبیح لے کر کے یہ کرنا نہیں ہے۔ جو حج میں جاتے ہیں دیکھا ہوگا کہ 3 میٹر کی تسبیح ہوتی ہے، ایسے انسان پڑھتا ہے۔ ہاں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ ذکر کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جیسے اذان سن لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دو، کسان ہو تو کسانی چھوڑو، بزنس مین ہو تو بزنس چھوڑو، کھیل کود کرنے والے ہو تو کھیل کود چھوڑو، فسعوا الی ذکر اللہ، اب دنیا کی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر کے ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو۔ دیکھو اب سوال ہے کہ ہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد ہے خطبۃ پتہ چل گیا، یہ بھی ایک ذکر الہی کی کیا ہے، یہ شکل ہے۔ نمبر 2 نماز پڑھنا بھی کیا ہے، ذکر الہی۔ سورۃ طٰہٰ کیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز پڑھنا پتہ یہ چل گیا۔ بے نمازی انسان کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوتا۔ ذکر الہی کا سب سے بہتر طریقہ اقیم الصلاۃ لذکری، اور جمعے سنتے ہوں گے وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اے لوگوں نماز قائم کرو، چونکہ اللہ کا ذکر دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ذکر الہی کی دولت سے نوازے۔ نمبر 2 میرے بھائیو، جو ہم اور آپ نمازوں کے بعد یا چلتے بیٹھے سبحان، جس کو دنیا سمجھتی سبحان اللہ والحمدللہ، لیکن ایک ذکر اور ہے کہ ذکر الہی کیا ہے، چلتے پھرتے یا بیٹھ کر کے تسبیح تحلیل پڑھنا، سبحان اللہ الحمدللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ کلمات پڑھنا تسبیح تحلیل یہ بھی ذکر الہی ہے۔ ہمیں اس کے اندر بھی مشغول ہونا چاہیے۔
اور کم سے کم 2 اوقات ایسے ہیں کبھی نہ چھوڑیں۔ نمبر 1 فرائض نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیحین کی روایت، جب نبی علیہ السلام کے پاس باجماعت نماز مدینہ طیبہ میں شروع ہو گئی تو نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تو عام طور پر لوگ چلے جاتے تھے، تسبیح نہیں پڑھتے تھے، کوئی رواج نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام جب کہیں جہاد پر یا غزوے میں جانا ہو، کوئی غریب مسکین آئے اور اللہ رسول چندے کا اعلان کریں آج کی اصطلاح میں کہ بھائی یہ ضرورت ہے، ذرا اس کا تعاون کریں، تو جو صحابہ خوشحال تھے وہ تو دے دیتے تھے، اور جو غریب صحابہ کرام تھے جو پیٹ پر پتھر باندھے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے بیچارے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی، روتے سی تھی، روزہ افطار کرنے کے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں تھا کی جانے دیں۔ سنا ہوگا کہ کتنی مشکلات، نہ صحت تک لیے ہے لیکن روزہ رکھنا ہے، کیوں؟ آج فلاں دن میں روزہ رکھنا، اللہ تعالی شوق پیدا کرتے ہیں۔ آخرکار خود قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت دین ایمان بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے طلحہ نکلی تھی، بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئی تھی، کہتی ایک درخت ملا، وہیں غروب آفتاب کا انتظار کرتے ہوئے لیٹ گئی کہ غروب آرام کروں گی۔ کہتے اتنے میں نے سنا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کہتے ہیں پانی ٹپکنے کا سینے پر کچھ پتا چلا کہ پانی ٹپک رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم نگاہ کھولی تو معلوم پڑتا ہے اللہ جنت سے پانی بھیج کر کے معلوم پڑا ہے کوئی ہمارے منہ میں پانی ہو دے گا۔ اتنا پی لیا، آسودہ ہو گئے تو ڈول غائب ہو گئی اور رسی بھی غائب ہو گئی، لیکن قسم کھاتی ہے اللہ کی قسم وہ ایسا پانی اللہ نے پلایا اس سفر کے اندر ہمیں کہ زندگی میں ترستی تھی کبھی پیاس لگے، تاکہ آدمی پیاسا پانی پیتا ہے تو اور مزہ آتا ہے۔ کہتی زندگی میں سوچتی تھی اللہ ایک دن پیاس لگ جائے تاکہ ٹھنڈے پانی کا مزہ مل جائے، لیکن وہ پانی ایسا برکت والا تھا کہ مرتے دم تک مجھے دوبارہ پیاس ہی نہ لگی کہ ہاں پیاس کے محبت میں پانی پی۔ یہ حالت تھی مہاجرین کی، وہ بیچارے بالکل نہیں تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ سارا اجر و ثواب تھے مالدار لوگ لے گئے، آج ہمیں کیا ہوگا؟ نحن نصلی وهم یصلون، ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، نصوم ویصومون، ہم لوگ روزہ رکھ کے ثواب حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم جہاد کا کوئی جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب آپ صدقہ خیرات کا اعلان کرتے ہیں تو مالدار لوگ ہیں وہ دے دیتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملتا، ہمارے پاس کھانے کا تو صدقہ کیا کریں تو سارا اجر و ثواب یہ لے جاتے ہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ایک عمل تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اگر وہ کر لو گے تو پورے مدینے کے مالدار جتنا بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین تمہیں ان کے برابر ثواب دے گا۔ غریب صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ اللہ سے کیا ہے، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اور تمام المئت اللہ اکبر۔ بہرحال جانتے ہیں ادھر جانا نہیں۔ اب اللہ کو نماز پڑھاتے سلام بیٹھے، مالدار لوگ تو نکل گئے بیچارے، ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی رکھ جاتے، کیا خیال ہے مسجد میں بیٹھیں گے سلام پھیرنے کی دیری ہے، پھر اگلی سب سے بھی سلام کر کے جمعے کا دن ہو اس کو کسی کا موبائل ہے، کسی کے کھیل میچ ہے، کسی کا اور کچھ ہے،
یعنی 1 منٹ بھی بیٹھنے کے لیے آج آدمی تیار ہے تو سوائے چند افراد کی۔ اب صحابہ کرام بیٹھ گئے، سبحان اللہ الحمدللہ اطمینان کے ساتھ پڑھتے۔ تو مالدار لوگ دیکھتے ہیں آج کوئی غریب مہاجر نکل نہیں رہا، رو تو چلے جاتے، آج بیٹھے باہر نکلے۔ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ اگر صدقہ کر کے بڑا اجر و ثواب لے جاتے تھے، ہم لوگوں نے اللہ رسول سے کہا تو اللہ رسول فرمایا مالداروں کو صدقہ کرنے کو جو ثواب ملتا ہے، اگر تو فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لو گے تو یہی ثواب تم کو بھی اللہ دے گا۔ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اب تمہارا صدقے کا جو ثواب ہم بھی حاصل کر لیں۔ اچھا اتنا بڑا ثواب ہے؟ ہاں۔ اگلی نماز سارے مالدار الصلاۃ پڑھنے کے بعد کوئی نہیں جاتا، سب کے سب سبحان اللہ الحمدللہ اپنے اگریوں پر پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ فقراء صحابہ جو تھے مہاجرین دوبارہ اللہ رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ مالداروں نے یہ بھی کرنا شروع سنا، یہ نہیں کہ یہ بھی کرنا شروع کر دیا، یعنی مالدار اس طریقے صدقہ نہیں کرے گا وہ بھی یہی، کوئی مالدار سوچ لے ہمیں صدقہ کچھ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ترجمہ سمجھ۔ فقراء صحابہ نے کہا یار مالداروں نے صدقہ بھی کرتے یہ بھی ثواب لے رہے۔ پتا چلا کہ ہاں مالداروں نے مال خرچ کرنا نہیں روکا تھا کہ چندہ کیوں دے، مسجد کیوں بنائے، مدرسے کیوں بنائے، غریبوں کو کیوں دے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے وہ ثواب ہمیں مل جائے گا۔ تو اس لیے ترجمہ یاد رکھنا، یا رسول اللہ مالداروں نے تو یہ بھی شروع کر دیا، کیا مطلب وہ صدقہ بھی کریں گے اور پھر بھی ان کا اجر و ثواب ڈبل ہو گیا، ابھی بھی ہم سے پیچھے رہے۔ تو پیارے نبی نے کیا فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ایک تو ہے میرے بھائیوں ہر نماز کے بعد، اسی طرح دوسرا مرحلہ ہے سونے کے وقت، خاص طور سے سونے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لینا، دعائیں پڑھ لینا، قرآن کی کچھ آیات پڑھ لینا، سورہ ملک پڑھ لینا، اور اسی طرح سورۃ الف لام میم تنزیل سجدہ پڑھ لینا، آیت الکرسی پڑھ لینا، سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ لینا، اور پھر اللہم بسمک اموت وحیا پڑھیں گے، اللہ اور ذکر کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تو ذکر کی ایک شکل ہے، اور ذکر کی ایک بڑی اہم شکل اور ہے جو بتانا ہے آپ کو، وہ کیا ہے؟ یہ جو ہم بیٹھتے ہیں مسجدوں کے اندر، آپ دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، خاص طور سے مسجد کے اندر، اس کے اندر ایک تو ہے اجلاس نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر اگر بیٹھ کر کے کہیں درس ہو رہا ہو، قرآن کا درس، حدیث کا درس، دین کی باتیں ہو رہی ہو، کیوں؟ تو اس مجلس کو بھی ذکر الہی کہا گیا ہے، یہ مجلس بھی ذکر الہی ہے۔ بڑی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ رسول نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث علامہ البانی صحیح کے اندر بھی نقل کرتے ہیں، ترمذی وغیرہ کی، اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا۔ ہمارے اہل حدیث بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ رسول فرماتے ہیں جب جنت کے گارڈن سے، جنت کے باغیچوں سے گزرو تو ایسے ہی نہیں گزر جانا، کچھ نہ کچھ پھل توڑ کر کے چکھ کر کے جانا، کچھ نہ کچھ پاکٹ میں رکھ کر کے جانا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ریاض الجنہ، وہ جنت کے گارڈن، جنت کے باغیچہ کہاں ہے؟ نہ تو کہیں موز کا باغ جنت کا نظر آ رہا ہے، سب دنیا والوں کا باغ ہے، نہ کھجور کا باغ ہے، نہ سنترے، کہاں جنت کے باغات کہاں ہے؟ آج وہ باغات نہیں ہیں۔ یہ جب مسجد میں جاتے ہو، جب کہاں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سنتے ہو تو وہاں بھگ کر کے نہ جاؤ، کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے جایا کرو۔ پتہ یہ چل گیا کہ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، مسجدیں نماز کے لیے بھی ہیں، اور دین کے سیکھنے سکھانے کا سب سے بڑا مرکز اور سینٹر، ٹی وی چینل سے ہزاروں گنا بڑا سینٹر کیا ہے؟ ہماری خصوصاً
آئی بات سمجھ میں؟ سب سے بڑا مرکز اگر کتاب الدین کے سیکھنے کا ہوتا ہے تو سینٹر کون ہوتا ہے؟ قرآن پاک. کبھی فرصت رہے گی تب، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے چونکہ ہمیں جلدی آنا بھی ہے. اللہ اکبر. سورۃ نور کے اندر پڑھیں، اللہ رب العالمین اپنے اس گھر کو پاور ہاؤس کی تصویر دی ہے کہ یہیں سے پورے کائنات میں، پورے محلے میں اللہ اسی مسجد کی برکت سے کیا پہنچاتا ہے. ہر کے پاس ٹی وی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس موبائل نہیں ہے، لیکن اگر مسجد کے اس منبر پر کھڑے ہو کر کے کسی نے خطبہ دیا، آپ 10 میں بیٹھ گئے، آپ سیکھ کر گئے تو بغیر کسی ٹی وی چینل کے پورے گھر والوں کو چاہیں تو 10 باتیں سیکھ کے گئے، آپ 10 باتیں وہاں جا کر کچھ سنا. کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں مسجد سے کام نہیں ہوتا. مشکل سارا کام مسجد سے ہوتا ہے، لیکن ہم نے مسجد سے کام کرنا ہی چھوڑ دیا. مسجد سے کام کرنا ہی چھوڑ دیا. 1450 سال بلکہ 14.5 سال ہو رہا ہے. کتنا؟ 1400 1450 سال قبل پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اعلان کیا تھا، اے لوگوں مسجد میں آنے والا 3 عظیم ترین نعمتوں سے مال ہوتا ہے. نمبر 1 کلمۃ حکمت. مسجد میں جب آئے گا تو کچھ نہ کچھ علم دین کی باتیں سیکھ کر کے جائے گا. اللہ اکبر. پتا چلا کہ سب سے بڑا دین سیکھنے سکھانے کا مرکز کیا ہے؟ یہ جو ہمارے دینی مدرسے بنے ہوئے ہیں، یہ تو انگریز نے مسجدوں میں دین سیکھنا بند کر دیا تھا، تو ہمارے سلف نے مجبور ہو کر کے دینی مدارس بنانا شروع کیا ہے. الحمدللہ وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، جاری ہو گئی. لیکن اس انگریز کے آنے کے پہلے ساری تعلیمات کہاں ہوتی تھی؟ اور الحمدللہ اچھا تو نہیں لگے گا، ہمارے شیخ فائد میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کہ ملک مفدہ فائد نہ بن جائیں، مشکلوں کی اعتراض کرنے لگے. ورنہ شیخ عنایت بھی آپ لوگ ذرا بتائیں میرے بھائیوں، یہ مسجد جو تھی اللہ رسول نے فرمایا او کلمۃ حکمت، بلکہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے محدث گزرے ہندوستان کے اندر، شیخ کا مرکز کیا تھا؟ کیا تھا؟ 70 سال تک دنیا کا 12ویں صدی اور 13ویں صدی کا سب سے بڑا محدث میاں نذیر حسین محدث، بیچارے کو مدرسہ نہیں ملا تھا، ساری زندگی کہاں گزار دی تھی؟ مسجد. اور کم سے کم کہا جاتا ہے جو رجسٹر میں شیخ درج تھا، کتنے لوگوں نے ان سے پڑھا؟ کہتے ہیں 99 یا 90,000 وہ تھے جو اجازت لے کے گئے. ایک مسجد فاطق حبشہ کتنے 90 اور 99، یہ جو رجسٹر تھا پیپر شہادت دینے کے بعد جو نوٹ کیا جاتا تھا، یہ تو اتنا ہے. اور ویسے ہی حاضر ہو کر کے سن کے جانے والوں کی تعداد تو کسی کو پتا نہیں. آپ اسی لیے ماشاءاللہ کہا جاتا ہے جب ان کو نہلایا جا رہا تھا تو پانی ڈالنے والے کو کروا بدنا، تو اتنے بڑے بڑے گھٹے دونوں جگہ بیٹھے لگے ہوئے تھے. لوگوں کی آنکھیں یہ کیا ہوا؟ تو پتا چلا اس بیچارے کو کبھی کوئی گدی اور کرسی بھی نہیں ملی تھی. اسی پتھر کی مسجد میں بیٹھ کر کے ٹیک لگاتے اور صبح سے شام تک پڑھاتے. وہ پتھر پر بیٹھنے کے گھٹے ہیں جو دونوں جانب سنی پر آئے. اللہ اکبر. میرے بھائی سب کچھ ہو جاتا تھا،
نہ پی ایچ ڈی کرنے والا ان کا مقابلہ کر سکا، نہ ماسٹر کرنے والا ان کا مقابلہ کر سکا۔ آج دنیا ان کی محتاج ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ہمارے آفس میں آیا، کسی انجینئر نے یا کسی بر صغیر کے آدمی نے بہارا لکھا ہے، اس میں نحوی غلطی کیا کر دیا، نحو کی غلطی یعنی عربی گرامر کی غلطی کی۔ اس سے سوال کیا گیا تم اتنا پڑھ کر کے مدینہ گئے، جامعۃ الامام پڑھے، پورا عمر پورا سے کیا، اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ ہاں ہم لوگ اجمی ہیں اس لیے ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر، کہہ تو دیا لیکن اس کی خیر نہیں تھی۔ کہا تم کو معلوم ہے نحن العرب تعلمنا اللغة العربية من صدیق حسن خان اللہ۔ ارے ظالم تو کیسے کہتا ہے کہ ہم اجمی ہیں؟ ہم عربوں نے اگر عربی ادب سیکھا ہے تو ہندوستان کے اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی سے سیکھا۔ اللہ اکبر، یہ تھا میرے بھائی مساجد کی برکتیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہماری مسجدوں کو بھی خود کشادہ کر، خود بڑا کر دے، اور مسجدوں میں کم سے کم جو ہمارے سرف نے مدرسے کے بعد مدرسہ ہے عالم بنانے کے لیے، لیکن عوام کی تعلیم و تربیت کا سب سے بڑا سینٹر ہو سکتا ہے آدمی کیا ہے وہ مسجد میں۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے سے درس قرآن فجر کے بعد، درس حدیث عشاء کے بعد یا اس کے برعکس یہ بیٹھ کر کے جو درس دیا جاتا تھا، یہی ہے دنیا کے پورے بر صغیر میں اہل حدیث مسلک کے پھیلنے کا ذریعہ۔ کہ آپ کا آج دارالسلام عمر آباد جو بنا ہوا ہے، یہ مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں درس کا نتیجہ۔ کس کا نتیجہ ہے؟ درس کا نتیجہ۔ میرے بھائی ایسے بہت سارے اسی مسجدوں میں درس سنے اور اللہ رب العالمین کو بھی دین کے کام کرنے کا شوق پیدا کیا۔ عالم کے اندر شوق پیدا ہوا، مالدار کے اندر مال کو خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خاص طور سے اس مسجد والوں ذرا مسجد کا خاص اہتمام رکھیں الحمدللہ، اور اس کو علمی دروس سے آباد کرنے کی کوشش۔ گانے والے طرح طرح کی نہیں، الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ابھی کل کہا اس وقت پورے ہندوستان میں سب سے اچھے علماء آپ کو ملیں گے منہج کے اعتبار سے تو بامبے آتا ہے الحمدللہ۔ ہم نے کل بھی اعلان کر دیا کہ ہر آدمی سوچے بامبے کی جماعت سے علماء اچھے سے، ڈاکٹر موجود، علماء موجود، ہر درجے کے علماء حفاظ قراء الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے بامبے کو اللہ رب العالمین نوازا ہے، پورے ہندوستان کے کسی بھی شہر کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو مل کر کے متحد ہو کر کے اس جماعت کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرے اور توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہم شیخ کو دیکھ کے نہیں کہہ رہے کہ ہمارے دائیں 2 شیخ بیٹھے، 4-5 اور ادھر شیخ بلال بیٹھے۔ ہم نے جو تجربہ کیا آج پورے ہندوستان کے اندر کہیں بھی جائے دوستو، سب سے زیادہ متحرک اور فعال ہر قسم کے ہر میدان کے علماء جو آپ کو مل جائیں گے، وہ کہاں ملیں گے؟ ایک زمانہ وہ تھا مال اگر لینا ہو تو بامبے جاؤ، اب اللہ نے مال کے ساتھ ساتھ یہ بھی بنا دیا اگر عقیدہ منہج علم سیکھنا ہو تو الحمدللہ آج بامبے کو یعنی یہ مقام اور پتہ کر دیا ہے۔ اور آج کتنے دینی مدارس کتنے بن گئے، دینی مدارس کتنے ہو گئے الحمدللہ۔ مسجدوں کا ذرا دیکھو تو دوستو مسجدوں کا خاص اہتمام کرو، مسجد کے علمی دروس، یہ مشائخ ہیں کو بلائیں، کسی کتاب کو پڑھوائیں تاکہ ہمارے اندر جو مدارس میں نہیں رہے پڑھنے کے لیے ہمارے نوجوان ادھر ادھر جو بھٹک جاتے ہیں، اگر ہر مسجد میں انتظام ہو عقیدے کا، منہج کا، تفقہ فی الدین کا، درس قرآن کا، درس حدیث کا، تو الحمدللہ شیطان کم وقت نہ والے مولویوں کو گمراہ کر سکے گا اور ہمارا جاہد تو شیطان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔
دعا کرو اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ تو بات چل رہی تھی ذکر الہی کے ایک طریقہ کیا ہے؟ درود سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اسی لیے دوستو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خلق و افعال العباد، کس میں؟ خلق و افعال العباد میں مرفوعاً بھی نقل کرتے ہیں، اس پر تو کلام ہو سکتا ہے، مشکات کے اندر بھی کچھ ملتی جلتی ہے، لیکن موقوفاً پر تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے ایک بات اور کہہ دی، امام بخاری جس حدیث سے استدلال کر رہے ہو، امام بخاری کا استدلال کرنا ہی کافی ہے کہ ہاں وہ حجت کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا کرو اللہ ہم کو سیکھنے میں فرمایا سیاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک ایسا دور بھی آئے گا مساجدہم عامرہ ویخراب من الہدى، ہماری مسجدیں ہر چیز سے آباد ہوگی، نمازیوں سے بھی آباد ہوگی، اے سی بھی ہوگا، پنکھے بھی ہوں گے، لاؤڈ اسپیکر بھی ہوگا۔ او ماشاءاللہ، اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ 100-200 کرسیاں بھی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کرسی کی ساری لڑائی تھی، مسجد میں کرسی آ گئی ہے، ایک طرف سے لائی لگی رہتی ہے نمازیوں کی، بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں بھائی مسجد کے ایک سائڈ 50 کرسیاں رکھ دیں تاکہ جو مزدور لوگ وہاں رہیں۔ ہر چیز سے تو آباد ہو گئی، مساجد ہو عامرہ، لوگوں ایک وقت تو آئے گا ہماری مسجدیں آباد ہوگی، لیکن وہی خراب من الہدى، مسجدیں ہر چیز سے آباد ہوگی لیکن ہدایت کی تعلیم و تربیت سے محروم، اس سے محروم ہوگی، تعلیم سے، تربیت سے، تزکیہ سے، تربیت سے مسجدیں ہماری، اللہ اکبر۔ اور آج اگر کچھ باقی ہے تو ہماری یہی اہل حدیث مساجد ہیں جہاں درس قرآن درس حدیث کا اہتمام ہو، ورنہ تو الحمدللہ کیا بتائیں، ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے۔ ایک یورپ کے ایک شہر میں ہم تھے تو ایک آدمی نے اپنے اہل حدیث ہونے کی داستان سنائی، اختصار ہے، کہا کہ ہم کو مسجد کی تلاش تھی، معذور تھے، ایک مسجد میں گئے تو انہوں نے سب سے پہلے نام لکھنا شروع کیا اور کہا نام نہیں لکھاؤ گے، ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو تمہارا بیڑا، کہا کہ ہم غریب آدمی بیوی بچوں کو چھوڑ ہے کمانے کے لیے، اب وہاں چلے جائیں تو ہماری تنخواہ کٹ جائے، تاکہ ان کے ہاں سے بھگیں۔ ایک جگہ اور گئے، ایک دن تو ماشاءاللہ کچھ پگڑی والے اور بڑے خوش نظر آئے، ہر جنتی طوطے ہم طوطے الحمدللہ، انہوں نے دعوت دی، وہاں گئے تو کہتے ہیں کہ بس کیا بتائیں، وہاں گئے تو نماز کے بعد بھائی اس ڈبے میں گرامی کتنا ڈال دینا، سمجھ آئے کون سے لوگ ہیں، اس میں مدنی شاعر کا ڈال دینا، اس میں ایصال ثواب کا ڈال دینا، کہاں کی تنخواہ مہینے میں ایک دن اور وہاں ہر نماز میں دینا پڑ رہا ہے، کہا کہ میں تنگ آ کر کے وہاں جانا بھی چھوڑ دیا۔ پھر کچھ لوگ ملے، ہاں داڑھیاں سب کی چھوٹی اور ٹوپی سب سے اونچی، داڑھی سب سے چھوٹی اور ٹوپی سب سے اونچی، وہ لوگ ملے، کہا بھائی آئیں، وہاں گئے نماز پڑھی تو پاکستان کا اخبار جنگ یا یوکے میں جو اس کی برانچ ہے، نماز پڑھے سلام پھیرے، اب اس کو تو سناتے ہیں پاکستان میں ہو رہا ہے، ہندوستان میں ہو رہا ہے، دنیا مسلمان سے، اب آپ کیا سوچے، ارے اب بتاؤ کیا سوچیں، ہم کیا سوچیں، کہا کہ بس وہی سوچاتے رہ گئے، میں نے توبہ کر لی، اللہ اب ہم مسجد میں جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، بیمار پڑ گیا، اب کہاں جائے غریب، اتنا غریب بیچارہ کہ اس کو پیسے ڈاکٹر کے یہاں بہت ہی مہنگا علاج ہے، تو بہت تکلیف ہوئی تو کسی سے کہا دیکھو یہ بلڈنگ ہے، اس میں ایک ساؤتھ انڈین مدراسی ہے تو یورپین پاسپورٹ، لیکن وہ بڑا رحم دل ہے، وہ علاج آسان گیا تو کہا کہ دوا تو دیا،
تو اس نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہاں؟ کہا نماز پڑھ لیتے، میں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا۔ کہا کیوں؟ کہا ایک کے یہاں گئے تو نام لکھو، دوسرے کے یہاں گئے تو تنخواہ میں ہفتے میں ایک دن اور یہاں دینا ہر نماز میں، وہ بھی چھوڑ دیا۔ کہا تیسرے جماعت میں گیا تو معلوم پڑتا ہے کہ اسلام کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ یہاں سیاسی گفتگو۔ اور کیا سوچا اس پس منظر میں آپ نے، کیا فیصلہ کیا، کیا سمجھا؟ میں جانا ہے چھوڑ دیا۔ کہا اچھا ہم بھگت چکے ہیں، ایک چھوٹی سی مسجد کو قلعہ ہے، قلعہ کے سامنے کھڑے ہو، لیفٹ سائڈ ایک روڈ گیا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہوگی، لکھا ہوگا مسجد محمدی، وہاں چلے جاؤ تو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ کہا گئے تو ماشاءاللہ اثر میں پہنچے، ایک حدیث سن لی، عشاء میں گئے تو کچھ قرآن کی ایک آیت سن لی، جمعے کا دن آیا 20 منٹ کا خطبہ سنا۔ اب سوچتا ہوں کہ پاکٹ میں لوگ تو یہ تو زیادہ مانگے گا، کیوں؟ یہ تو پڑھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، نماز بھی ہے، یہ تو زیادہ مانگے گا، میں اپنا پاکٹ بچانے کے لیے رک جاتا ہوں۔ کہا کہ پھر کسی نے کہا بھائی سنو، تو کہا میرے پاس، کہا کہ دیکھو یہ جو ہے پیسے والی مسجد، چندے والی مسجد، پیسے والی نہیں ہے، یہاں آؤ سنو، اللہ کی قسم آج وہ پڑھنا شروع کیا، ایک ہفتے میں اہل حدیث بنا، اور آج وہاں جامع مسجد اہل حدیث کا واسی۔ تو یہ ہماری خوبی ہے، مساجد ہو عامرہ وہی خراب من الہدی۔ تو مسجدیں آباد ہیں لیکن ہدایت سے خالی ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو مسجدیں دی ہیں، آپ لوگوں کے پاس سارے وسائل ہیں، انشاءاللہ ہماری اہل حدیث مسجدیں نمازیوں سے بھی آباد، اے سی سے بھی آباد، پنکھوں سے بھی آباد، ساری چیزوں سے، اور کتاب و سنت کی تعلیم و تربیت سے بھی انشاءاللہ آباد ہیں، اور آئندہ اس سے بھی زیادہ ہم آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، تو بات ذکر پر چل رہی تھی، ذکر کا ایک طریقہ اور ہے جو بڑا اہم دوستو، اسی کو بتا کے ہم باتوں ختم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ہے ایک موضوع باقی رہے گا انشاءاللہ۔ پھر کبھی چانس دے گے، ابھی آئندہ کبھی چانس دے گے کہ نہیں؟ مسجد ذمہ دار بولے بھائی ملے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، اب انتظار کرتے ہو گھڑی کب آتی ہے، آپ کے اوپر ہے، اللہ نہیں وہ ہے بھائی۔ میرے بھائیوں، ذکر کا ایک طریقہ اور بڑا اہم ہے، بڑا اہم۔ فقہائے صحابہ، علماء صحابہ میں ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ التاریخ الصغیر میں، امام ابو نعیم حلیہ میں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ الزہد الکبیر کے اندر مسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو دردہ ان کی بیوی نے سوال کیا، ان کی بیوی بھی وکانت فتیہۃ، وہ باکمال عورتیں جو دنیا میں گزری ہیں، اس میں کون تھی؟ ام دردہ۔ ابو دردہ کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ ام دردہ سے شادی کر لیں تاکہ علم ہمارے گھر میں آ جائے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ابو دردہ سے کیا ان کا عمل تھا چوبیس اس کو ہم سیکھیں، لیکن ام دردہ انکار کر دیتے۔ تو پوچھی کہ ذکر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اس عالم فقیہ حکیم محاذر امہ سے مرکب ابو دردہ صحابی نے کہا کہ اے ام دردہ یاد کر لو، اگر تم چاہتی ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی بنو، کہتے من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، ہر قدم پر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ہر موقع پر جو اللہ تعالیٰ کا کو یاد رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اطاع اللہ، ہر موقع پر وہی کرے جو اللہ نے اس کو حکم دیا، ہر قدم ہر لمحہ وہی کرے جو نبی نے کیا ہے، فقد ذکر اللہ، جو اللہ اس کے رسول کی ہر قدم پر اطاعت کرے، سمجھ جاؤ کہ وہی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا۔ پھر آگے کہتے ہیں وَمَن نَسِيَهُ،
اور جو اللہ کی نافرمانی کیا کرتا ہے فقد نسیہ، جو اللہ کی نافرمانی گناہوں کو نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا ہے گناہ نہیں چھوڑتا، برائیاں نہیں چھوڑتا، حرام کاریاں نہیں چھوڑتا، منکرات سے توبہ نہیں کرتا، کتنا بھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہیں۔ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ ومن عصى اللہ فقد نسی اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے وہی حقیقت میں اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں بنائے۔ دوستو اگر ہم ذکر کریں گے اللہ کا، پھر اللہ کا وعدہ ہے فذکرونی، مجھے میں بھی یاد رکھوں گا۔ امام عامر بن عبداللہ بن عبد القیس رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات اسی کو بتا کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جب صبح کرتے ہیں تو 4 آیات قرآن کو پڑھ لیتے ہیں اور ان پر عقیدہ رکھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ اور بڑی پیاری بات ہے، ہمیں تو بڑی اچھی لگی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی اچھی۔ کہتے ہیں صبح کرتا ہوں تو 4 آیتیں میرے دل و دماغ میں گھومتی ہیں، اور اتنا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سارا ٹینشن اللہ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن صبح ہوتے ہی ان 4 آیات میں پڑھتا ہوں اور ان 4 آیات کو اپنے مد نظر رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 سورت فاطر کی آیت ہے میرے خیال، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا، کہاں گیا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ۔ صبح اٹھے تجارت کاروبار بزنس ساری چیزوں پر ہم یہ نیت کر لیتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اے میرے بندو اللہ پر توکل کرو، اللہ جس کے لیے دولت کا، مال کا، صحت کا، علم کا، خیر و برکت کا دروازہ کھول دے فلا ممسک لہ، اس کو کوئی بند کیا بھائی، قرآن کی آیت ہے نا، لیکن رات کی کم وقت آئے گا تو کھول دے گا۔ یہ جنتر منتر کرنے والے، تعویذیں کرنے والے، یہ سب کھول دیتے ہیں۔ بندش کر دیا ہے کسی نے، بندش کرنے والا بھی کوئی مخلوق اور کھولنے والا بھی، یہ ہے عقیدے میں کھوپڑی کا بگاڑ۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اے لوگ اللہ کی آیت پر ایمان رکھو، اللہ جس کے لیے رحمت کا، برکت کا، صحت کا، تندرستی کا، مال کا، اولاد کا، خزانے کا دروازہ کھول دے، ما یمسک، پوری کائنات مل کر کے اس کو بندش کرنا چاہے بندش نہیں، پڑھنی بابا کا تعویذ کیسے بندش کر دے گا؟ یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ وما یمسک، اور جس کو اللہ روک لے، محروم کر دے، ساری کائنات کے لوگ مل کر کے اس بندش کو کھول، پتہ نہیں بابا کی تعویذ میں عراقی کے جنتر منتر کتنا پاور ہے کہ قرآنی آیات کو بھی چپڑا کے کھول دیتا۔ یہی وہ چیز تھی جس کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، یا عبداللہ وعلم ان الامۃ لو اجتمعت، اگر کائنات کے سارے انسان اور جنات مل کر کے تجھے وہ دینا چاہیں جو اللہ نے نہیں دیا تو دے نہیں سکتے، اور اللہ نے دے دیا ہے تو سارے لوگ مل کر کے چھیننا چاہیں، سارے جنات اور انسان مل کر کے محروم۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو دوستو، کیا پڑھتے ہو؟ اللہم لا مانع، لا، جس سے دے دیا کائنات میں کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے محروم کر دیا ولا معطی لما
وَلَا يَرْفَعُ الْجَدِّ، اللہ آپ کے فیصلے کو ٹھکرا کر کے کوئی کینسل نہیں کر سکتا۔ یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور تعبیر یہاں سے وہاں تک بنی رہی، کیوں؟ اولاد نہیں فلاں انٹی نے بندش کر دیا ہے، کاروبار نہیں چلا ہے، پڑوسی نے کالا جادو کر دیا ہے، کیسے کیسے خرافات عقیدے میں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، کہتے ہیں نمبر 2 دوسری آیت اللہ اکبر سورۃ انعام کی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا کاشف لَهُ، اللہ اگر کوئی تکلیف دے دے تو کائنات کے انسان جنات بن کر کے وہ مصیبت ہٹا کیا خیال ہے؟ ہٹا نہیں سکتے، تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اپنے محبوب چچا دار بھائی کو اللہ سے بولتے یا عبداللہ یا غلام یا غلام یا غلام، بچے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ہے میرے بھائی، ولا ينفعك الجد منك۔ نمبر 3 سيجعل الله بعد عسر یسرا، اگر آج تنگی میں ہے تو تنگی بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سے۔ اور اے ایمان والے اگر توحید پر ہو، عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے، تو اللہ فرماتے ذرا صبر کرو، ان قریب اللہ اس تکلیف کے بعد تمہارے حالات کو اچھا خوشگوار بنا دے گا۔ نمبر 4 سورۃ ہود کی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اے لوگو رزق کا مالک اللہ ہے، رزق کا انتظام کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، دنیا میں نہیں۔ عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو اہل الحدیث میں سے بہت بڑے محدث تھے، احمد بن حنبل کے زمانے کے، مامون رشید نے بدعتی عقیدے پر ان کو مجبور کیا، ہمارا بدعتی عقیدہ قبول کرو ورنہ تمہارا 500 وظیفہ جو آتا ہے وہ آدھی سے بند کر دیں گے۔ مغرب کے بعد لیٹر ملا اور کہا ابھی اوکے کرو، اگر تم اس کو مانتے ہو ہمارا بدعتی عقیدہ تو وظیفہ جاری رہے گا، اگر نہیں تو تمہارا وظیفہ بند۔ انہوں نے کہا میں عقیدے کا سودا نہیں کر سکتا، یہ ہے اہل حدیث و اہل حدیث کا کردار، گردن کٹ جائے لیکن وہ کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ آج تھوڑی تھوڑی باتوں میں ارے وہ بھی تو اچھی ہی بات کر رہا ہے، وہ بھی تو حوالہ دے رہا ہے، ارے بھائی حوالہ تو سب دیتے، حوالہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کا طریقہ تھا، الفاظ نہیں بدلتے تھے، معنی اس کا بدل دیتے تھے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو مسٹر سسٹر پردر جو ہے اور انحراف کرنے والا انسان وہ اس طرح سے آیت نمبر بھی بتاتا ہے۔ سنا ہوگا خوارج کے بارے میں، تو خوارج کا ترجمہ کیا کیا؟ نہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ خوارج کے مطلب ایک ضد، انٹری اور ایک ضد جو ہے وہ ذرا سوچو کیا ہے؟ خوارج کا مطلب کیا؟ ایک ضد، لیفٹ رائٹ ایک ضد ہے، ادھر جائے انٹری۔ اللہ کے بندے اتنی موٹی سی چیز معلوم نہیں ہے اور ہم سمجھتے بہت بڑا اسکالر، کیوں آیت نمبر بتا دیتا، حدیث نمبر بتا دیتا۔ بس دوستوں ذرا سوچو، ادھر عقیدے کا کوئی سودا نہیں کیا، ایک پیسے کا کاروبار نہیں تھا۔ ہارون رشید کے زمانے میں 500 درہم ان کو مقرر تھی، آج بدعت کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا تو وظیفہ بند، مغرب اور عشاء کے درمیان بند ہوا، گھر گئے بڑے ناراض ٹینشن میں، 40 آدمی گھر میں، کھانے والے کتنے؟ 2 بھی نہیں تو سمجھوتا کرنے لگے، کمپنی کے ساتھ داڑھی نکال دی، دین چھوڑ دیا، کیوں کہاں سے کھائیں؟ وہاں 40 آدمی کھانے والے ہیں اور صرف وظیفہ 500 تھا، اسی میں زندگی گزر رہی تھی۔ آج شام ہو گئے، اب وظیفہ آج سے بند، غمگین سوچ رہے ہیں کیا کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کہتے ہیں کوئی تیل کا کاروباری تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ ان کا وظیفہ ختم ہوگا، 1000 درہم تھیلی میں رکھا
اور ابھی وہ جا کر کے پریشان تھے، بیوی پوچھتی کیا ہو گیا، بچے پوچھتے کیا ہو گیا، غلام پوچھتے آقا کیا ہوا، گئے وہاں کیا کریں، کسی سے بتائیں، بچوں سے وہ بھی تکلیف، ماشاء اللہ دروازہ کھٹکھٹایا، گئے 1000 کی تھیلی غلام کو ملا، خود تو ڈر گئے شاید ہتھکڑی لگ جائے گی، اب لے جائیں گے اہل بدعت جیل میں ڈالے قتل کریں گے جس طرح کے ساتھ، گھر میں ماتم وہ لے کر کے آیا، کہا ایک صاحب دے، ارے کھولا تو 1000 درہم تھے، اس میں کیا لکھا تھا، ابھی میں نے سنا ہے کہ حکومت نے آپ کا وظیفہ بند کر دیا، آپ کی روزی روٹی کا دروازہ اس نے بند کر دیا، تو آج ہی سے میں 1000 درہم آپ کو وظیفہ مقرر کر دیا۔ جان میں جان آئی، خوشی ہوئی، اولاد بیوی دوڑی بچے، تو سب کو توحید کی دعوت، توکل کی دعوت، آسمان کی طرف اٹھایا، خطیب بغدادی کے لیے اوپر اٹھا گیا، کہا اے لوگو سن لو، سچ کہا رب العالمین نے، سورہ زاریات کی آیت تلاوت کی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے لوگو تمہاری رزق کا انتظام عرش والا کرتا ہے، بغداد کے تخت پر بیٹھنے والا نہیں کرتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا، اسے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا قرآن مجید کی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رزقها، تو کبھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا جائے رزق کے لیے، کیوں؟ عامر بن عبداللہ کہتے ہیں یہ 4 آیتیں پڑھ لیتا ہوں تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سوچ کر کے سارا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، آرام کی نیند بھی آتی ہے، بلڈ پریشر بھی نہیں آتا ہوتا، شوگر بھی نہیں آئی ہوتی، کیوں؟ کوئی ٹینشن ہی نہیں، کیوں؟ یہ 4 آیتیں ہمارا دعا کرو اللہ سے فرمائے۔ ہم نے کچھ چند منٹ زیادہ لے لیا، حالانکہ وقت نہیں تھا، امیر صاحب نے بڑی پابندی لگائی تھی اس سے زیادہ نہ ہو ہماری ہمدردی میں، لیکن چند منٹ زیادہ ہوئے، معذرت ہم چاہتے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے بار بار ہم سب ساتھیوں کو بیٹھنے کی توفیق دے تاکہ تفصیلی گفتگو ہو، اللہ ہماری اور آپ کی بیٹھک کو قبول فرمائے، اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور غیروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے، اور اللہ اپنے گھر سے ہم لوگوں کو ہر اعتبار سے جوڑ دے، اور ہم کو چاہیے کہ مسجد کو آباد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔